السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل پر۔ اگر آج آپ نے درود شریف نہیں پڑھا تو ضرور پڑھ لیں۔ ہم حاضر ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ ایک ڈاکو تھا، اس کا مخلہ ہی ڈاکہ ڈالنا تھا، اور ڈاکہ ڈالتے ڈالتے اس کو ایک زمانے کے بعد بڑھاپا آ گیا۔ اس زمانے میں ڈاکہ نہیں ڈال سکتا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ چلو کسی اور طریقے سے ڈاکہ ڈالیں۔ اس نے صوفیانہ طور و طریقہ اختیار کر لیا، ایک بڑا کرتا پہن لیا، ٹوپی اوڑھ لی اور ہاتھ میں تسبیح لے لی، اور مسجد کے کونے میں ایک جگہ جا کر بیٹھ گیا، اور عبادت اور ریاضت اور ذکر و وظائف شروع کر دیے، اور ہر وقت مسجد میں رہتا، یہاں تک کہ لوگوں میں اس کی شہرت ہو گئی کہ یہاں ایک اللہ والا رہتا ہے، اس لیے لوگ اس کے پاس آنے جانے لگے اور اس کو اللہ والا سمجھ کر تحائف و ہدیات دینے لگے، اور اس طرح وہ روپیہ پیسہ کمانا شروع کر دیا، گویا کہ ایک دوسرے انداز کا ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا۔ الغرض جب اس کا چرچا دور دور تک پھیل گیا تو ایک مرتبہ اس ڈاکو کے پاس دو آدمی آئے جو اللہ کو اور اللہ کی محبت کو پانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس سے بیعت کی درخواست کی اور بیعت ہو کر اس کی خدمت میں رہنا شروع کر دیا۔ اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہے، وقتاً فوقتاً اصلاحی سوالات بھی کرتے۔ اس پیر کو تو کچھ آتا جاتا نہ تھا، لیکن وہ اللہ والوں کی کچھ کتابیں دیکھ کر اصلاحی نسخے ان کو بتا دیا کرتے تھے، اور وہ آدمی اس کو بزرگ سمجھ کر اس کی باتوں پر عمل کرتے رہے۔ یہ سلسلہ برابر چلتا رہا، یہاں تک کہ ماشاءاللہ دونوں ولایت سے نوازے گئے اور بڑے اونچے مرتبے پر فائز ہو گئے، حتیٰ کہ صاحب کشف و کرامات بن گئے۔ ایک مرتبہ ان دونوں نے سوچا کہ اللہ نے ہمیں اس بزرگ کی برکت سے یہ مقام عطا کیا ہے، تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے شیخ کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے۔ ان دونوں نے مراقبہ کیا، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ نظر بھی کیوں آتا، بالآخر وہ دونوں شیخ سے بازن ہونے کی بجائے آپس میں کہنے لگے کہ ہمارے شیخ بہت ہی اونچے مقام کے ہیں، اور وہاں تک ہماری روحانی سیر کی رسائی نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ پھر فیصلہ کیا، چلو شیخ سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ شیخ کے پاس آ کر عرض کیا کہ حضرت، ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم آپ کے مقام جاننے کے لیے مراقبے میں بیٹھ گئے، لیکن بھلا ہماری کیا مجال کہ ہم جناب کا مقام معلوم کر لیں، ہم سے نہ ہو سکا، کیونکہ ہماری رسائی وہاں تک نہ تھی، اس لیے آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ یہ سن کر وہ ڈاکو رونے لگا، اور روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئیں، اور کہنے لگا کہ بھائی، میرا کوئی مقام در حقیقت ہے ہی نہیں، میں تو اصل میں ایک ڈاکو تھا، اور بڑھاپے کی وجہ سے جب یہ کام نہ ہو سکا تو میں نے ڈاکہ ڈالنے کی ہی نیت سے یہ ڈھونگ رچایا ہے، اور تم میری وجہ سے کوئی بلند مقام نہیں پا سکتے، بلکہ تمہاری نیت کے اخلاص اور سچی طلب کی وجہ سے تم کو یہ بلند مقام ملا ہے۔ ان مریدین نے جب یہ سنا تو انہوں نے اپنے شیخ کے لیے دعا کی، اللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ مقام ملا ہو وہ خود محروم رہے، لہٰذا اسے بھی نواز دیجیے۔ تو اللہ نے ان کی دعا سے اسے بھی قبول کر لیا۔ بتانا یہ ہے کہ وہ دونوں ایک ڈاکو کی صحبت میں رہ کر اپنی اصلاح نیت کی وجہ سے بلندی پا سکتے ہیں، تو کیا ہم لوگ دینی ماحول میں رہ کر اپنی اخلاص و نیت سے بلندی نہیں پا سکتے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے تو ضرور مرتبہ پا سکتے ہیں۔ دوسری بات اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ اخلاص کی وجہ سے ہی سالک کو منزل ضرور مل جاتی ہے، چاہے شیخ جس طرح کا مرضی ہو۔ لیکن اگر اخلاص نہ ہو تو شیخ کے پاس جا کر بھی محروم کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔